بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ موقع دیا کہ ہم رمضان کی برکت لوٹ سکیں، رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ بارش کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں رمضان کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور وہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل پر نیکیوں کی وقت کو، نیکی کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ آتا ہے حدیث پاک کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایک نفل ادا کرے رمضان کے مہینے میں تو بغیر رمضان کے فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ کوئی ایک فرض ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ تو گویا کہ 70 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی وقت اور نیکیوں کی قیمت اور نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم رمضان کی قدردانی کریں۔ اس کے لیے ہم تھوڑا سا اپنا شیڈول بنائیں، تھوڑا سا نظام الاوقات بنائیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں خاص طور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ عبادت کریں۔ ہم تھوڑا سا دل پر لیں گے، تھوڑا سا اپنے شیڈول بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان کے مہینے کو وصول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے سوچا کہ آج کریں گے کل کریں گے، آج کریں گے کل کریں گے، اسی طرح پورا رمضان کا مہینہ بھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا اور پھر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ کریں کہ جب ہم صبح فجر میں اٹھیں، الحمدللہ اکثر مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو جب ہم روزے کے لیے اور سحری کے لیے اٹھیں تو کوشش یہ کریں ہم 10 منٹ یا 15 منٹ اور پہلے اٹھ جائیں تاکہ ہم تہجد کی کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ سکیں۔ رمضان کے بغیر مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اٹھنا تہجد کے وقت، حالانکہ الحمدللہ جو حضرات تہجد کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں وہ رمضان کے بغیر بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق بھی دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان میں ہمیں اٹھنا ہی سحری کرنے کے لیے اسی وقت جو تہجد کا وقت ہے۔ اگر ہم صرف اتنے وقت پہلے اٹھے جتنے میں سحری کری جا سکتی ہے تو سحری تو ہوئے گی، بہرحال سحری آدمی کرتا ہی ہے جو روزہ رکھتا ہے، تو لیکن اگر ہم تھوڑا سا یہ کر لیں کہ 10 منٹ یا 15 منٹ اور پہلے اٹھ جائیں، جو ہمارا معمول ہے اٹھنے کا سحری کھانے کے لیے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے پہلے، اس سے تھوڑا سا اور وقت نکال کر تھوڑا سا پہلے اٹھیں تاکہ ہم تہجد کی کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کی کوئی نہ کوئی حاجت اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی حاجت آخرت کی حاجت ہے تو آخرت کے لیے بھی مانگیں، اس کے علاوہ دنیا کی حاجتیں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی لگائی ہیں، تو ہم دنیا کی حاجت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خاص طور تہجد کے وقت مانگیں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر، سب سے نیچے والے آسمان پر آ کر کہتے ہیں کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے جو میں اس کو دوں۔ اس لیے وہ قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد پڑھ کر ہم سب کو مانگنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ خاص تعلق قرآن کریم کا رکھا ہے، تو اس لیے ہر شخص کو قرآن کریم کے اپنے ترتیب بنانی چاہیے۔ تو حافظ قرآن ہے اور الحمدللہ تراویح اکثر پڑھتے پڑھاتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں، تو وہ تراویح کی وجہ سے قرآن کا دور نکالتے رہتے ہیں۔ اگر کسی حضرات کے پاس جگہ نہ ہو تو اپنے قرآن کریم کا معمول ویسے بھی رکھنا چاہیے۔ تو حافظ کے لیے تو کم سے کم چاہیے کہ وہ روزانہ کے 3 پارے پڑھے، پورے سال اس کا معمول ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور 3 پارے کا معمول بنائے۔ جو حافظ نہیں ہے تو وہ بھی بہتر ہے کہ 3 پارے کا معمول بن سکتا ہے ان کا، اگر اچھا پڑھنے والے ہیں 3 پارے کا معمول بنا لے، ورنہ 2 پارے کا معمول بنائے، ورنہ کم سے کم 1 پارے کا معمول ہر شخص کا رمضان کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ جو شخص ناظرہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، پہلے تو الحمدللہ مسجدیں بھری ہوتی تھی، ہمارے بچپنے کا زمانہ یا اب جو بڑے حضرات ہیں ہمارے ہم عمر ہیں، انہوں حضرات نے بھی دیکھا ہوگا بچپنے کے اندر کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا اور مسجدیں الحمدللہ بھر جایا کرتی تھی۔ فجر کی نماز ہوئی اور نماز کے بعد پوری مسجد کے اندر الحمدللہ قرآن پڑھنے والے دکھائی دیتے تھے۔ لیکن اب افسوس کی بات ہے تو چند آدمی 2-4 آدمی مشکل سے وہ قرآن پڑھنے والے دکھائی دیتے ہیں۔
تو اس لیے ہر شخص معمول بنائے، کم سے کم جو ہے ایک پارے روزانے کی ترتیب ہر آدمی کی ہونی چاہیے۔ زیادہ ہو جائے، پہلے تو ہم نے دیکھا دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ قرآن جو ہے ناظرہ خاں پورا کرتے تھے، حفاظ تو زیادہ کر لیا کرتے تھے، 10 قرآن بھی جو ہے الحمدللہ اس سے زیادہ بھی مکمل کیا کرتے تھے رمضان کے ایک مہینے میں۔ لیکن جو حفاظ نہیں ہوتے تھے وہ ناظرہ خاں بھی جو ہے تین تین چار چار قرآن کریم جو ہے ہمارے بچپنے کے زمانے میں اس سے زیادہ قرآن کریم بھی جو ہے مکمل کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ معمول جو ہے ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو جو بڑے حضرات ہیں اپنی ترتیب بھی بنائیں، اپنے ساتھ اپنے جو ہے گھر کے بچے ہیں، اہلیہ ہیں، ان کی ترتیب بھی بنائیں، ان سے بھی جو ہے تاکید کریں بھائی رمضان کے بغیر تو پڑھتے ہی ہیں، بہرحال اس کے بغیر بھی ان کی بھی ترتیب بنائیں، لیکن رمضان میں اس کو زیادہ کریں۔ رمضان میں جو ہے قرآن کریم کا خاص معمول ہم سب کا ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اچھا پڑھیں۔ ایک چیز اس چیز کی طرف جو ہے توجہ ہونی چاہیے، اگر کسی شخص کا جو ہے اچھا پڑھنے میں قرآن کریم کم رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہو پاتا، بعض مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور تیز پڑھتا ہے، حروف کٹتے ہیں، اچھا نہیں پڑھا جاتا، تو اس میں جو قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے یا زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اچھا پڑھنا چاہے تھوڑا ہی ہو، وہ زیادہ پڑھنا بیکار پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزن تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے ایک قرآن کریم یا ایک بھی مکمل نہیں ہوا لیکن اچھا پڑھا تو وزنی ہے، تو ایسے 10 قرآن کریم کے مقابلے میں وہ ایک قرآن کریم جو ہے ہمارا بھاری ہو جائے گا، اس کا ثواب جو ہے ہمارے اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا۔ تو ایک تو قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، اور جو ہے حروف کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی کہ ہم جو ہے حروف کو بگاڑ کے پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے جہاں کھینچنا ہمیں معلوم نہیں وہاں نہیں کھینچ رہے، اور جہاں نہیں کھینچنا وہاں کھینچ رہے ہیں، جہاں رکنا وہاں نہیں رک رہے، اور جہاں نہیں رکنا وہاں رک رہے ہیں۔ اگر ہمیں اچھا آتا ہے تو اچھی بات ہے، اچھے سے پڑھیں، نہیں آتا تو کوشش کریں گے ہم سیکھیں، رمضان میں تھوڑا ہی پڑھ لیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے سیکھنے کا معمول اپنا بنائیں۔ الحمدللہ ہمارے کے امام صاحب ہوتے ہیں یا مدارس ہوتے ہیں پاس میں، یا جو ہے سیکھنے سکھانے والے الحمدللہ ہر جگہ مل ہی جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی ایک تو قرآن کریم کو پڑھے، دوسرا اچھا پڑھے۔ اگر اچھا پڑھنے میں ہمیں کم پڑھا جا رہا ہے تو ہم کم ہی پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں۔ زیادہ اس لیے پڑھنا ہے کہ زیادہ پڑھا جائے گا، اس میں بیکار پڑھیں، نہ جو ہے حروف کی رعایت ہے، نہ قواعد کی رعایت ہے، نہ تجوید کی رعایت ہے، تو پھر جو ہے ایسے پڑھنے سے کم پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طرح رمضان کا جو ہے کیونکہ مبارک مہینہ ہے تو اس میں دو چیز خاص ہے رمضان کے ساتھ، ایک تو فرض روزے، کیونکہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اب پوری زندگی وہ روزے رکھے، وہ اس رمضان کے ایک روزے کی برکت جو ہے حاصل نہیں کر سکتا، اتنا اہم جو ہے فرض روزہ ہے۔ اس لیے فرض روزہ کوئی بھی شخص جو ہے بہت سخت مجبوری کے نہ چھوڑے، کوئی بہت ہی زیادہ بیمار ہو گیا اور رکھ ہی نہیں سکتا تو یہ مجبوری ہے، علماء کرام نے مجبوری دی، شریعت نے بھی جو ہے اس کو رعایت دی ہے، بعد میں قضا کر لے گا انشاءاللہ برکت جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے چھوٹا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر بغیر مجبوری کے ایک روزہ بھی رمضان کا جان پوچھ کر بغیر عذر کے چھوڑ دے تو پوری زندگی میں اگر روزہ رکھے اس کی تلافی کے اندر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی حالت میں جو ہے روزے کو نہ چھوڑے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے تراویح۔ تراویح بالکل خاص ہے رمضان کے ساتھ، روزے کی تو آپ قضا بھی کر سکتے ہیں بعد میں، حالانکہ فرض روزہ جو ہے اس کی برکت بعد میں حاصل نہیں ہوگی، لیکن ایک کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی آپ بعد میں قضا کر لیں گے، یا بعد میں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن تراویح اس طرح خاص ہے رمضان کے ساتھ کہ تراویح آپ رمضان کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ تو اس کی قضا ہے بعد میں رمضان کے بغیر، اور جو ہے نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ اس لیے تراویح کا ہر ایک شخص کو جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر قرآن کریم کو جو ہے سننے کا معمول بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور مکمل کیا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں 10 دن کی تراویح ہو رہی ہیں اور جو حضرات 10 دن کی قرآن کریم سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ 10 دن تراویح مکمل ہونے کے بعد، یعنی قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد تراویح بھی رمضان کے آخر چاند تک، جب چاند دکھے جب تک پڑھنی ہے، چاہے الحمد للہ سے ہی پڑھیں، کیونکہ جہاں اکثر 10 دن کی تراویح ہوتی ہیں ہاں اس کے بعد الحمد للہ سے بھی ہوتی ہیں بہت ساری جگہ، تو اس لیے جو ہے ہمیں مکمل قرآن کریم بھی تراویح کے اندر سننا ہے، اور مکمل تراویح بھی جو ہے رمضان کی چاند تک انشاءاللہ جو ہے ہمیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو ہمیں معمول بنانا ہے، اور اسی طرح دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کو جو ہے لازم پکڑیں، تو ہم دن کے اندر اگر کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے 4 اذکار بتلائے،
उनको हम जो है काम करते हुए कर सकते हैं। कुछ भी जो है मामूल है हमारा, तो जिक्र क्योंकि वो बहुत एक आसान अमल है, वो बहुत कारआमद है, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर सवाब भी रखा है। तो अल्लाह के रसूल ने 4 चीज़ों की ताकीद फरमाई। फरमाया रमज़ान के अंदर जो है 4 चीज़ों की कसरत किया करो। नंबर 1 कलिमा तय्यबा का विर्द, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है इसको कसरत से पढ़ा करो। जितना ज़्यादा कसरत हो जाए रमज़ान के महीने के अंदर खास तौर, तो इसको एक तो कलिमा तय्यबा का विर्द, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जो है कसरत से करना चाहिए। दूसरा इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतहु व अतूबु इलैह, और भी इस्तिगफार आते हैं। और असल तो दिल से अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगना है। इस्तिगफार का मतलब भी यही है। इस्तिगफार अगर हम पढ़ें भी तो जब भी दिल के अंदर होगा हम अल्लाह ताला से जो है माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी तौबा कर रहे हैं। अगर दिल के अंदर कुछ नहीं है, खाली तस्बीह पढ़े जा रहे हैं इस्तिगफार, तो उससे खास फायदा, थोड़ा सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन इस्तिगफार का खास फायदा नहीं होगा। जब हम इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, तो उस वक्त जो है दिल के अंदर ये भी हो कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा हूँ, नदावत भी हो कि आइंदा जो है मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो दूसरी चीज जो है इस्तिगफार की कसरत है। तीसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत की तलब, अल्लाह ताला से जो है जन्नत को ज्यादा से ज्यादा मांगो। और चौथी चीज आग से जो है पनाह मांगो, यानी जहन्नम से पनाह मांगो। अल्लाह के रसूल ने इन 4 चीजों की कसरत करने का हुक्म दिया। पहली चीज कलिमा तय्यबा का विर्द, दूसरी चीज इस्तिगफार की कसरत, तीसरी जो है जन्नत की तलब, और चौथा आग से पनाह, यानी जहन्नम से जो है अल्लाह ताला की पनाह जो है मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए।